جب یہ قافلہ چلا ہے اور پھر اس کے بعد جب یہ قافلہ چلا اور جب جو مقتل کے اندر ہمیں جملہ ملتا ہے کہ جب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تمام مناظر دیکھے اور ان کے چہرے پر غم کے آثار آئے. خوب توجہ کیجیے گا، بہت حساس اور بہت آسان منزل فکر ہے. امام سجاد تو جب ناقے پہ بٹھایا تب سے ہی غم کے آثار ہوں گے. یہ غم کے آثار وہ تھے کہ جہاں پر جناب زینب کو مداخلت کرنی پڑی. فتبینت لی عمتی زینب، مقتل کے الفاظ ہیں. جب میرے چہرے پر غم کے آثار اتنے شدید آئے کہ میری پھوپھی نے ایک دفعہ میرے چہرے کو دیکھا اور اب یہ حق ہے بی بی کا کہ میں ادا کروں. یہاں پر یہ خاتون جو فاطمہ کی دختر ناقے پہ بیٹھی ہے، زمین پہ کس کے لاشیں پڑے؟ اس کے بھتیجے بھانجوں اور بھائیوں کے. لیکن قربان جائیں معرفت امام کے کہ مقتل کی طرف نہیں دیکھ رہی، سید سجاد کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہیں. سمجھیے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کوئی ایسا یقین نہیں کر سکتا انسان کہ ایسی کوئی خاتون ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں. کیسے لکھ دیا تاریخ. فتبینت، میری پھوپھی نے دیکھا، کہا کہ ما لی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی. خوب توجہ کیجیے گا، پھوپھی ہیں، یہ بھتیجا ہے اور امام وقت بھی ہے. تو یہ کہنا چاہیے تھا بیٹا میں تمہیں یہ تمہارے چہرے پر کرب کے آثار کیوں دیکھ رہی ہوں، تم یہ کیوں تڑپ رہے ہو، یہ جاں کنی کا عالم کیوں ہے، یہ سکرات اور احتضار کا سا عالم کیوں ہے. بیٹا سجاد میرے بھتیجے نہیں کہا. یا کہتی یا حجت اللہ، اے امام وقت یہ کیا دیکھ، نہیں کہا. وہ جملے استعمال کیے جو ہم کو آپ کو کربلا سمجھا گئی. ماضی اراک تجود بنفسک یا بقیت جدی و ابی و اخوتی، اے میرے نانا، میرے بابا اور میرے دونوں بھائیوں کی یادگار. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی یہدونا بامرنا، میرا نانا یہدونا بامرنا تھا، امر الہی سے ہدایت کرتا تھا. میرے دونوں بھائی امر الہی کے تحت ہدایت کرتے تھے، میرے بابا امر الہی کے تحت ہدایت کرتے تھے، تم ان کی یادگار ہو. یعنی امامت کا تعارف بیوی نے ناقے پر بیٹھ کر قتل گاہ میں کروا دیا. بہت مشکل جملہ ہے جب وہ لاشیں بکھرے ہوئے ہو نا اور اس کے بعد یہ کہنا یہ ہر کے بس کی بات نہیں ہے. یا علی بن مرتضیٰ کی گرد کی پالی ہو یا فاطمہ کے شیر کی تاثیر ہو، آگے کوئی کہاں آ سکتا ہے اس مرحلے پہ. وہ لقب یاد رکھا ہوا یا بقیتا جدی وابی و اخوتی، کتنا سخت کٹھن جملہ ہے جناب زینب کا. پھر فرمایا ان فواللہ، خدا کی قسم، ان ھذا لعہد من اللہ الی ابیک و جدک. بیٹا سید سجاد خدا کی قسم یہ وہ وعدہ ہے، عہد الہی ہے جو خدا نے تمہارے نانا رسول اللہ اور تمہارے دادا اور بابا علی مرتضیٰ حسین ابن علی سے لیا. کیا سید سجاد کو نہیں پتا یہ عہد ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں. جملہ اتنا، مرحلہ اتنا کٹھن ہے. سمجھیے کہ جب آپ کے پاس گریے کی کیفیت طاری ہوتی ہے نا مولا حسین کا مصائب سن کے، تو آپ سمجھیے سید سجاد کس مرحلے پر گریے کے. جناب سید سجاد کو علم ہے کہ یہ میرے نانا، میرے بابا حسین سے یہ عہد لیا گیا ہے. بی بی زینب کے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، مرحلہ اتنا کٹھن تھا. اگر جناب زینب رسول اللہ، علی مرتضیٰ اور مولا حسین کے ناموں کو نہیں لیتی تو نزدیک تھا، خود سید سجاد نے فرمایا کہ نزدیک تھا کہ میری روح میرے بدن سے نکل جاتی جب میں نے اپنے چچاؤں کے، باپ کے، بھائیوں کے لاشیں دیکھی. جناب زینب کی آواز وہ ہے کہ جو سید سجاد کے دل کو سکون پہنچا رہی ہے. اور پھر فرمایا وَلْيَجْتَهِدَنَّ أَئِمَّةُ الْكُفْرِ وَأَشْيَاعُ الضَّلَالِ، جتنی کوشش کریں کر لیں. کفر کے امام اور گمراہ لوگوں کے پیروکار فی محو آثارہ و تطمیسہ، مٹا دے قبر کو، ہل چلا دے، منہدم کر دے، جتنا کوشش کرے. فلا یزداد الا علوا، یہ قبر سوائے بلندی کے اور کہیں نہیں جائے گی. اور دیکھو جب سید سجاد نے دیکھا نا کہ دیکھو سید سجاد یہ جو فرمایا عہد من اللہ لأناس، یہ خدا کا ایک عہد اور ہے کچھ لوگوں کے ساتھ، یاتون یہاں آئیں گے. اور پھر یہ جو الجسوم المزرجہ والاعضاء المقطعہ، ان دو جملوں کے ذریعے مقتل کے منظر نامے کو اپنے ذہن میں لائیے. یہ جو یہ جملہ، یہ جو ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بدن ہے نا،
کہیں پر ہاتھ پڑا ہوا ہے کسی، کہیں پر پیر، کہیں پر سر، کہیں پر سینہ. الاعضاء المزرجہ، الاعضاء المقطعہ والجسوم المزرجہ، یہ جو مٹی اور خاک اور خون میں لت پت جسم ہے نا، اور یہ جو کٹے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے اعضاء تم دیکھ رہے ہو، کچھ لوگ آئیں گے فیوارونہ، ان کو دفن کریں گے، وینسبون لقبر ابیک سید الشہداء علمت، بیٹا سید سجاد یہ آئیں گے اور اس طف میں اس فرات کے کنارے ایک علم لگائیں گے جو تمہارے باپ کی یادگار ہوگا، اور ائمہ کفر و ضلال جتنا چاہیں کہ اس قبر کے نشانات کو مٹا دیں، نشان مٹانے میں قادیاں علی کرور الایام واللیالی، دن اور رات گزرتے جائیں گے، لیکن یہ قبر اپنی عظمت کی مالک ہوگی. ایک دفعہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، عزیزان گرامی اب آپ کی سمجھ میں آیا یہ عہد الہی ہے. اس عہد الہی کے ساتھ آپ کو جڑنا کس طرح سے ہے، کس طرح سے جڑنا ہے؟ چھٹے امام نے فرمایا اللہم ارحم الصرخۃ التي خرجت لنا، اس واقعے کے ساتھ جڑو. جب بھی واقعے کا ذکر آئے گریہ کرنے کا دل چاہے، چیخ اگر نکلے پریشان مت ہونا. تمہارا چھٹا امام فرما رہا ہے خدایا ہمارے جد حسین کے غم میں جو چیخ حلق سے نکلتی ہے اس پر رحمت نازل فرما. اللہم ارحم وجوہم تغیرت من جد الحسین. پروردگار گئے نا 10 محرم کے جلوس میں گئے، مجلس میں گئے، تماشے مارے، نجف سے کربلا گئے مولا کی خاطر، حرم کے باہر کھڑے ہوئے تھے، سردی کا موسم تھا، چہرے کا رنگ بدل گیا، کیا کریں؟ ارے ہم مولانا دھوپ تھی. اپنے چھٹے امام سے سنو پروردگار ہمارے جد مولا حسین کی یاد میں جن چہروں کا رنگ متغیر ہوا ان پر رحمت نازل فرما. میں ایک جملہ کہوں آپ سے، مجھے یہ بتائیے مولا حسین کہاں پر ہے اس وقت؟ بہشت میں، جامع کوثر سے سیراب نہیں ہو رہے، بھاگ رہے ہیں مولا حسین، جنت میں چلے گئے. حسین کے ساتھی، حسین کے اصحاب، حسین کے انصار، ابو الفضل عباس، شہزادہ علی اکبر، شہزادیاں مستورات، بی بی زینب، شہزادی رقیہ اور سکینہ ام کلثوم، یہ سب چلی گئی نا جنت میں. جنت میں جا کر ٹھنڈے جام پی لیے نا انہوں نے اپنے نانا اور باپ کے ہاتھ سے. لیکن سمجھیے کہ دل پر غم کا گہرا گھاؤ ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں جب بھی پانی پیو نا ہمارے جد کی پیاس کو یاد کرنا اور ہمارے جد کے قاتل پر لعنت کرنا.